السلام علیکم دوستو. پہلے لیکچر میں ہم نے ایچ آر ایم کو تفصیل سے پڑھا تھا، اس کا ڈیفینیشن پڑھی تھی اور ساتھ میں ایک کچھ ریئل ایگزامپل بھی دی تھی اور ساتھ ساتھ میں اس کا جو آبجیکٹیوز تھے وہ بھی مختصر سے پڑھے تھے. لیکن اس لیکچر میں ہم تفصیل سے 4 آبجیکٹیوز پڑھیں گے. یہ 4 آبجیکٹیو ایچ آر ایم کے کون کون سے ہیں. In today's lecture, we will talk about one of the most important topics in human resources management, the 4 objectives of HRM. These are societal objectives, organizational objectives, functional objectives, personal or individual objectives. By the end of this video, you will understand not just the theory, but also how these objectives work in real companies, with practical example you can relate to. Human resource management is not only about hiring and firing. It's about managing people in a way that benefits the organization, the employees, and society as a whole. To make this easy, think of HRM like a bridge. On one side is the company, and the other side are the employees, and around them is the society. HRM must balance all the three. Now let's go through each of these 4 objectives one by one with simple real examples. First is societal objectives. The first objective is societal. These are about the responsibility of organization towards society. HRM must ensure that the companies follows the law, respect ethics, and does not harm people or the community. For example, imagine a factory that tries to save money by hiring underage children to work long hours in dangerous conditions. This may give short-term profit, but it is completely against societal objectives. A responsible HR department will never allow child labor, will follow labor laws, will give safe working conditions, and will prevent discrimination based on gender, religion, nationality, or race. Another example, a company that provides equal opportunities to people with disabilities, gives maternity leave to women, and ensures health and safety at the workplace. This is HR working to meet societal expectations and protect human rights. اب اس پیراگراف کے ہم ایکسپلینیشن پڑھیں گے، وضاحت پڑھیں گے کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا. معاشرتی مقاصد ایچ آر ایم کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ صرف اپنے منافع کے لیے نہیں چلتا بلکہ وہ معاشرے کے لیے بھی ذمہ دار ہوتا ہے. ایچ آر ایم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ قوانین کی پابندی ہو، ہر کوئی قوانین کو اور لاز کو فالو کرے. جو لیبرز لاز ہے، کم از کم اجرت کتنی ہونی چاہیے اور کام کے اوقات وغیرہ ڈیسائیڈ کرنا، یہ انڈر سوشیٹل آبجیکٹیوز آتے ہیں. اخلاقیات کا احترام ہو، کسی کا استحصال نہ ہو. نو ون شوڈ بی ایکسپلائٹڈ. کمزور طبقات محفوظ رہے، پور پیپل کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے. انسانی حقوق کا تحفظ ہو، بچے، خواتین، معذور افراد، سب کے حقوق کا خیال رکھا جائے. معاشرتی مقاصد کا مطلب ہے کہ کمپنی معاشرے کے ذمہ دار ہو، یعنی کمپنی صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں اور معاشرے کی بھلائی کے لیے بھی کام کرے. اب ایچ آر ایم کا کیا کام ہے؟ کمپنی کے قوانین کی پابندی کروانا، اخلاقی اصولوں پر چلانا، ایتھکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کو مینیج کرنا، کسی انسان یا گروپ کو نقصان نہ پہنچنے دینا کہ اپنے کمپنی کا فائدہ ہو اور کسی امپلائیز یا غریب کو نقصان پہنچے. ایچ آر کیا کرتا ہے؟ یہ چیزیں فالو کرتا ہے. اب ایک مثال لیتے ہیں. سوچئے اگر کسی ملک میں ایک فیکٹری ہو جو کپڑے بناتے ہو، یا فیکٹری اپنا خرچہ کم کرنے کے لیے 15 سال کے بچوں کو کام پر رکھ لیتے. اکثر ایسے ہوتے ہیں، کچھ ممالک میں ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھتے ہیں 10 سال، 11 سال، 15 سال، 12 سال، جو کہ قانونی جرم ہوتے ہیں. 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرواتے، خطرناک مشینیں چلاتے ہیں. ماہانہ 800 یا 10,000، 5,000، 8,000
یہاں تک تنہا دیتے ہیں. کوئی سیفٹی گیئر نہیں ہوتا, کوئی سیفٹی چیز نہیں ہوتا, نہ کوئی انڈکشنز ہوتی ہے کہ آپ نے مشین کیسی چلانی ہے, اپنے آپ کو کیسے تحفظ دینا ہے, اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, بچوں کی تعلیم چھوٹ جاتی ہے کیونکہ ان کا ٹائم تعلیم حاصل کرنے کی ہوتی ہے. حادثات ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو پراپر مشین چلانی نہیں آتی, تو اس لیے ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. قانونی جرمانے آ جاتے ہیں کیونکہ یہ جب کسی ملک میں بھی آپ کسی بھی ملک میں آپ نے انڈر ایج بندے کو رکھا, بچے کو رکھا, تو یہ قانونی جرم ہوتا ہے. سعودی لیبر لا کے تحت 5 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانہ ہوتا ہے اگر آپ نے کسی بچے کو کام پہ رکھا. اب ایچ آر ایم کا کردار کیا ہوگا ایسی پوزیشن میں اگر بچے کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو میں سعودی لیبر لا کی بات کر رہا ہوں. ایک اچھا ایچ آر منیجر فوراً بچوں کی بھرتی یا ہائرنگ روک دے گا. سعودی لیبر لا آرٹیکل 25 کی پابندی کروائے گا. 18 سال سے کم عمر کو کام پر نہیں رکھے گا. محفوظ ماحول بنائے گا. میں سعودی عرب کی ایک اچھی سی کمپنی کا مثال دیتا ہوں جو بالکل ہر چیز کا خیال رکھتے ہو. المعراج شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی ہسپتال حقیقی سعودی مثال ہے. یہ معذور افراد کو 4% کوٹا ملتا ہے. سعودی خواتین کو 3 ماہ میٹرنٹی لیو دیتے ہیں. ہر ملازم کو سالانہ 30 دن کی چھٹی. ہر مذہب کے لیے نماز کی جگہ. ہر جنس قومیت کے لیے مساوی تنہا. تو نتیجے میں سعودی گورنمنٹ نے اس کو گولڈ ایوارڈ دے دیا. ملازمین کی وفاداری 92% ہے. اس پہ باقاعدہ سروے ہوئے. معاشرے میں بہترین شہرت رکھتا ہے اور اس کو انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ جسے ISO 45001 سیفٹی سرٹیفیکیشن کہتے ہیں. تیسری مثال ارامکو کی پالیسی. سعودی ارامکو دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی ہے. ارامکو جتنے بھی لیبر پالیسیز ہے ان کو پراپرلی فالو کرتا ہے اور اپنی کمپنی میں 100% فالو اپ بھی کرتا ہے. خواتین کے لیے الگ جم, الگ آفیسز, ہر چیز ان کی الگ ہوتی ہے. ہر حادثہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 24 گھنٹے انکوائری میں ہو جاتی ہے, یعنی 24 گھنٹے کے اندر اس کی انکوائری ہو جاتی ہے. رمضان میں کام 6 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. یعنی سعودی عرب میں جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں سب 6 گھنٹے کام کرواتے ہیں رمضان میں, اور نتیجہ کہ ارامکو دنیا کی سب سے محفوظ کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے. Now come to the second objective, that is organizational objective. These focus on helping the companies achieve its business goals through people. HRM makes sure that the organization has the right person in the right job at the right time. This includes proper recruitment, selection, training, performance management, and succession planning. For example, think about a retail company that wants to open 10 new branches. If HR does not hire enough skilled staff in advance, the new branches will open with untrained employees, leading to poor customer service and loss of sales. But if HR plans properly, recruits early, trains employees, and places them in the right roles, the expansion becomes successful and profitable. آرگنائزیشنل آبجیکٹو HRM کا دوسرا اہم مقصد ہے. اس کا مطلب ہے کہ HR شعبہ ادارہ کی کامیابی میں براہ راست مدد کرے. HR یہ یقینی بناتا ہے کہ صحیح آدمی یعنی رائٹ پرسن صحیح جگہ پر رائٹ پلیس. ہر ملازم اس کام میں ماہر ہو. جو امپلائی وہ ہائر کرے یعنی وہ ایلیجیبل ہو. جس کام کے لیے وہ رکھ رہا ہو, ہائر کر رہا ہو, اس کام میں ایکسپرٹ بھی ہو اور اس کو صحیح جگہ مل جائے. تو یہ HR کا آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز ہے. اگر وہ صحیح آدمی کو ہائر کرے گا, صحیح آدمی کو ٹرین کرے گا اور
ایکسپرٹ بندے رکھے گا تو پیداوار میں پروڈکشن میں اضافہ ہوگا، زیادہ کام ہوگا اور کم وقت میں ہوگا کیونکہ لوگ بہت ایکسپرٹ ہوں گے. کمپنی اس لیے اپنے اہداف اپنے ٹارگیٹس اچیو کریں گے، ان کا سیلز انکریز ہوگا، ان کو منافع آئے گا. جب ان کو منافع آئے گا تو آٹومیٹکلی سوسائٹی پر ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا اور آرگنائزیشن مارکیٹ میں سب سے آگے ہوگا. Third is the functional objectives. The third one is the functional objective. It means these are about the effectiveness and efficiency of the HR department itself. HR should provide the level of service that the organization needs, not too little and not too much. If HR is too weak, employee problems are ignored, conflicts grow, and performance drops. If HR is too controlling or full of unnecessary paperwork, it slows down business and frustrates managers. For example, imagine a company where there are no clear HR policies, there is no proper attendance systems, sale is delayed, promotions are random, and there is no formal way to complain. In that case, HR is not functioning well and the whole company suffers. On the other hand, imagine HR that has simple and clear policies, an automated payroll system, a proper leave policy, a structured performance appraisal process, and a clear discipline procedure. HR supports managers, maintains records, and solves employee issues quickly. This is HR fulfilling its functional objectives. فنکشنل مقاصد ایچ آر ایم کا تیسرا اہم مقصد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایچ آر شعبہ خود مؤثر اور کارآمد ہو. ایچ آر نہ تو اتنا کمزور ہو کہ مسائل حل نہ ہوں. بہت سے ڈپارٹمنٹس، بہت آرگنائزیشن کمپنیز ہیں، ایچ آر بہت کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی نہ فیصلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی مسائل حل کر سکتے، نہیں اتنا پیچیدہ ہو کہ کام رک جائے. کچھ ایچ آر ڈپارٹمنٹس اتنے کنفلکٹیو، اتنے پیچیدہ پروسیس اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ان کا کام رک جاتا ہے. ایچ آر نظام کی کارکردگی، پالیسیز، پروسیجرز اور رولز راز ایس او پی سب سے زیادہ مؤثر ہو. اگر یہ سب سے زیادہ مؤثر ہوں گے تو کمپنی گرو کرے گی، ادروائز کمپنی گرو نہیں کر سکتی. یعنی جہاں تک ہو سکے ملازمین کو، امپلائیز کو فیسیلیٹیٹ کرے. اگر یہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ یا آرگنائزیشنس امپلائیز کو فیسیلیٹیٹ کرے گا تو آٹومیٹکلی ان کی پروڈکٹیویٹی اور آؤٹ پٹ ان کا بہت زیادہ اچھا ہوگا. فنکشنل آبجیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ ایچ آر شعبہ خود اچھا کام کرے، ویل آرگنائز ہو اور مؤثر ہو، مسائل حل پذیر ہو، مطلب مسئلہ حل کر سکتے ہو، وقت اور پیسے بچا سکتے ہو، ایک ویل ڈسپلن اینڈ ویل آرگنائز، ہر چیز ویل آرگنائز ہو. یعنی سادہ لفظوں میں ایچ آر شعبہ خود ایک پروفیشنل مشین بنے تاکہ ہر چیز، ہر امپلائیز، ہر چیز، ہر پروسیجر، ہر ایس او پیز کو فیسیلیٹیٹ کرے. یاد رکھیے جب ایچ آر شعبہ خود کمزور ہو تو پوری کمپنی کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے ایچ آر کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. Fourth objective is the personal objectives. These focus on the needs and goals of each employee. HRM understands that employees are not machines. They are human beings with dreams, emotions, and responsibilities. Personal objectives include providing fair treatment, growth opportunities, training, career development, and a healthy work balance. For example, think of an employee who has been working hard for years but never gets training, feedback, or promotion and does not feel respected by management. That person will become demotivated and may leave the company. This increases turnover and hiring costs. Now imagine another scenario. HR provides regular training, a clear promotion system, performance appraisal and recognition programs like Employees of the Month. Managers appreciate good work, salaries are fair, and the environment is positive.
In such a company, employees feel valued and loyal. They perform better and stay longer. So personal objective mean helping employees achieving growth, security, recognition, and satisfaction while they help the company achieve its goals. पर्सनल्स एंड इंडिविजुअल्स HRM का चौथा और सबसे अहम मकसद है. इसका मतलब है कि हर मुलाजिम की ذاتی तरक्की, इत्मीनान और हौसला अफजाई हो. HRM ये मानता है कि मुलाजिमिन मशीनें नहीं बल्कि इंसान है जिनकी ذاتی ضروریات بھی ہے, उनकी फैमिली भी है, उनको फैमिली को भी टाइम देना होता है, उनको बाकायदा रेस्ट भी देना चाहिए, उनका सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए. अगर वो बीमार हो तो उनको इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू इंश्योर भी करना चाहिए. यानी वर्क लाइफ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए कि वो काम भी करे और फैमिली को भी टाइम दे. ऐसा ना हो कि हर वक्त वो काम में लगा रहे, क्योंकि वो बोर हो जाता है और फिर वहीं से रिज़ाइन दे देता है, या वो बीमार हो जाता है. अगर वो बीमार हो जाए तो ये कॉस्ट इनडायरेक्टली उसको पे करना होता है कंपनी को. और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉइज़ कंपनी में आता है तो इस ड्रीम के साथ आता है कि मुझे तरक्की मिलेगी, नए स्किल सीखूंगा, नए नए एनवायरनमेंट अडॉप्ट करूंगा, इसके लिए मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है. अगर कंपनी उस पर ख़र्चा नहीं करेगा, उसके ट्रेनिंग या डेवलपमेंट पे काम नहीं करेगा, तो कंपनी कैसे तरक्की करेगा और न एम्प्लॉइज़ तरक्की करेगा. और इसके रिटर्न में क्या होगा, माहौल बोरिंग होगा, एम्प्लॉइज़ नालायक होंगे, डल होंगे. और जब भी वो काम करे, अच्छा काम करे तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. ज़्यादातर मैनेजर्स क्या करते हैं, वो अप्रिशिएट नहीं करते. अप्रिसिएशन से मोटिवेशन बढ़ती है, इंसान में काम करने का गट्स बढ़ जाता है. उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, नौकरी की सिक्योरिटी देना चाहिए कि तुम्हारा नौकरी जो है वो बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है. कुछ कंपनी में बार बार मैनेजर धमकी देते हैं कि मैं आपको अभी निकाल दूंगा, तुम काम सही नहीं कर रहे हो, आपका ये काम ठीक नहीं है. तो ऐसे को सीनियर्स या मैनेजर को नहीं करना चाहिए, उनको थ्रेट्स नहीं देना चाहिए. और ऐसा माहौल उनका क्रिएट करना चाहिए कि उनको ये लगे कि मेरे नौकरी बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है. यानी सादा लफ्ज़ों में मुलाजिम अगर खुश हो, एम्प्लॉइज़ अगर खुश हो तो काम अच्छा करेगा. So this was our detailed lecture on the 4 major objectives of the HRM. If you found this explanation helpful and easy to understand, do like the video, share it with your friends or colleagues, and subscribe to the channel for more lectures on HRM and management topics. Allah Hafiz.